بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے جو سبق کل شروع کیا تھا مناظر پاکستان، اسے ہم نے پڑھا تھا گھر سے نکلنے کا موقع ملتا ہے تک۔ اب ہم اسے آگے سے پڑھتے ہیں۔ ایمن نے بتایا وہ اپنے ابو کے ساتھ دسمبر میں یہ قلعہ دیکھنے گئی تھی۔ اس مہینے میں پاکستان کے گرم علاقوں میں بھی موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ قلعہ دراوڑ بہاولپور سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جوں قلعے کا فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے، سبزہ اور ہریالی ختم ہوتی جاتی ہے، پھر صحرا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے صحرا، ریتلی جگہ یا ریگستان، چاروں طرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے، ویرانی ہی ویرانی، بے آباد جگہ، درختوں کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا، ہر طرف ریت کے ٹیلے اور جھاڑیاں۔ ایمن نے مزید بتایا لوگ اکثر سیر و تفریح کے لیے پہاڑی مقامات پر جاتے ہیں اور انہی مقامات کو خوبصورت اور قابل دید سمجھتے ہیں۔ قابل دید، دیکھنے کے قابل، جبکہ صحرا بھی دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ صحرائی مناظر بھی حسین ہیں۔ صحرائی، ریگستانی، حسین، خوبصورت، ان کی ایک اپنی کشش اور جاذبیت ہے، خوبصورتی ہے۔ جس طرح پہاڑوں کی بلندی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی شان کا نقش دل پر قائم ہوتا ہے، اسی طرح صحراؤں کی وسعت اور پھیلاؤ سے بھی اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ وسعت، کشادگی، احساس ہونا، محسوس کرنا۔ ایمن بتا رہی تھی جب قلعے کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کی فصیل نظر آنے لگتی ہے۔ فصیل، چار دیواری۔ قلعے کے پاس ہی ایک عظیم الشان مسجد ہے جسے نواب محمد بہاول خان عباسی نے 1825 میں تعمیر کروایا تھا۔ مسجد فنی تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے، عظیم الشان، بڑی شان والے۔ اس میں دہلی کی بادشاہی جامع مسجد کا پرتو نظر آتا ہے۔ جامع مسجد، بڑی مسجد، پرتو، عکس۔ سینکڑوں لوگ دراوڑ کے علاقے میں قلعے کے ساتھ اس مسجد کی زیارت کے شوق میں آتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ مسجد ایک بلند چبوترے پر تعمیر کی گئی ہے، بلند چبوترے پر، اونچی جگہ پر، اور ساری کی ساری پتھر سے بنی ہے۔ حیرت ہے کہ اتنی بڑی مسجد کی تعمیر کے لیے اس لکھو دک صحرا میں پتھر کہاں سے لایا گیا ہوگا اور کن دقتوں سے پہنچایا گیا ہوگا۔ حیرت ہے، حیرانی ہے یا تعجب ہے۔ لکھو دک، ویران، دقتوں، مشکلوں۔ مسجد اور قلعہ دونوں دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی دیکھ بھال کا کوئی مناسب انتظام نہیں۔ افسوس، ہم پاکستانی باحثیت قوم اپنے تہذیبی ورثے کی حفاظت سے غافل ہیں۔ باحثیت قوم کی حیثیت سے غافل ہونا، خیال نہ کرنا۔ قلعہ دراوڑ کی بلند و بالا اور شاندار فصیل ابھی تک قائم ہے، البتہ قلعے کے اندر کی عمارتیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بلند و بالا، بہت بلند۔ قلعے کے بارے میں ایمن کا بیان ابھی جاری تھا کہ مس صاحبہ نے ایمن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہماری یہ خواہش ہے کہ آج ہم پاکستان کے سبھی صوبوں کے مناظر کے بارے میں گفتگو کر لیں۔ خواہش ہے، تمنا ہے یا آرزو ہے؟ گفتگو کر لیں، بات چیت کر لیں۔ اس لیے کسی اور طالبہ نے
کوئی قابل ذکر جگہ دیکھی ہو تو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ مس کی یہ بات سن کر ماجدہ نے کہا، مس میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اجازت ملنے پر اس نے بتایا اسے کئی دفعہ اپنے ابو، امی اور بہن بھائیوں کے ساتھ لاہور سے کراچی تک ریل گاڑی میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس طویل سفر کے راستے میں بہت سے میدانی مناظر دیکھے ہیں، لیکن حیدرآباد سے آگے کراچی تک ریلوے لائن کے دونوں طرف کے وسیع میدانوں کے مناظر نے اس سے بہت متاثر کیا۔ بظاہر یہ چٹیل میدان ہیں، بنجر اور بے آباد۔ چٹیل، وسیع ناہموار جگہ جہاں درخت اور پانی نہ ہوں۔ بنجر اور بے آباد، ویران اور غیر آباد۔ زمین پتھریلی ہے، دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی۔ کہیں کہیں جھاڑیاں ہیں، میلوں تک گاڑی چلی جاتی ہے، تو کہیں کوئی چرواہا بکریاں چراتا نظر آ جاتا ہے۔ عجیب ویران علاقہ ہے، لیکن اس علاقے کی وسعت میں بھی ایک خوبصورتی ہے۔ کراچی کے سمندری مناظر کی دلکشی کا تو ہر کوئی گرویدہ ہے، معترف ہے۔ کلفٹن، منوڑا، ہاکس بے، کہیں چلے جائیے اللہ کی عظمت کے نشان دکھائی دیتے ہیں۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو حد نظر پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ حد نظر جہاں تک نظر جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان نے جھک کر پانی کو چھو لیا ہے۔ جب سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں جو بیچ سمندر سے کنارے کی طرف بڑھتی ہیں تو پہلی دفعہ سمندر دیکھنے والے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ خوف زدہ میں زدہ لہکا ہے۔ یہ لہریں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ انہیں اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ دل دہل جاتا ہے، دل ڈر جاتا ہے۔ کراچی میں یوں تو اور بھی کئی جگہیں ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں، مثلاً مزار قائد کی منفرد عمارت اور اس کے گرد بغداد کی خوبصورتی دل کو بھاتی ہے۔ مزار قائد، قائد اعظم کا مزار، منفرد، الگ، دل کو بھاتی ہے، دل کو اچھی لگتی ہے۔ لیکن سمندری مناظر کو دیکھنے میں بڑا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ مثلاً منوڑا تک موٹر بوٹ کا سفر دل میں جوش پیدا کر دیتا ہے، جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ سمندر میں کشتی کے سفر کا تجربہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ چاروں طرف بے حد گہرا پانی، اس میں اٹھتی ہوئی لہریں، کشتی کا ہچکولے خانہ، ہچکولے جھٹکے، یہ سب مناظر لطف تو دیتے ہیں، لیکن ایسا لطف جس میں خوف کی آمیزش ہوتی ہے کہ کہیں کشتی الٹ گئی تو کیا ہوگا۔ آمیزش، ملاوٹ۔ ماجدہ بڑے جوش و خروش سے مناظر پاکستان بیان کر رہی تھی کہ اردو کی استانی صاحبہ نے اسے شاباش دی اور ثنا کی طرف اشارہ کیا، جو حال ہی میں اپنے چچا جان کے ہاں کوئٹہ میں چھٹیاں گزار کر واپس آئی تھیں۔ اشارہ کی جمع ہے اشارات۔ وہاں اس نے بلوچستان کے مشہور مقامات کی خوب سیر کی تھی، چنانچہ استانی صاحبہ نے اسے کہا کہ وہ بلوچستان کے بارے میں اپنی تاثرات بیان کریں۔ تاثرات، خیالات۔ ثنا کہنے لگی کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں بڑے شاندار قدرتی مناظر ہیں۔ ہمارے تہذیبی ورثے کی عکاسی کرنے والی عمارتیں اور تفریحی مقامات ہیں، گوادر اور پسنی وغیرہ کی بندرگاہیں ہیں، بڑے بڑے وسیع میدانی علاقے اور پہاڑ ہیں، زیارت جیسے سرسبز مقامات ہیں، سرسبز ہرے بھرے
بہت سے ایسے مناظر ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ تو اب بیٹا ہم اس کی مشقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق مناسب پاکستان کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، استانی صاحبہ نے لڑکیوں سے کس علاقے کے منظر بیان کرنے کو کہا؟ استانی صاحبہ نے لڑکیوں سے پاکستان کے قابل دید مناظر اور مقامات کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کرنے کو کہا۔ سوال نمبر 2، کراچی کے مشہور مقامات کے نام لکھیں۔ اس کا جواب ہے کلفٹن، منوڑا، ہاکس بے اور مزار قائد کراچی کے مشہور مقامات ہیں۔ سوال نمبر 3، کس علاقے کی مسجد میں دہلی کی بادشاہی جامع مسجد کا پرتو نظر آتا ہے؟ اس کا جواب ہے صحرائے چولستان کے مشہور قلعہ دراوڑ کے پاس ایک عظیم الشان مسجد ہے جسے نواب محمد بہاول خان عباسی نے 1825 میں تعمیر کروایا تھا۔ مسجد فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس میں دہلی کی بادشاہی جامع مسجد کا پرتو نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 4، ہم بحیثیت قوم کس چیز کی حفاظت سے غافل ہیں؟ اس کا جواب ہے ہم بحیثیت قوم اپنے تہذیبی ورثے کی حفاظت سے غافل ہیں۔ سوال نمبر 5، بلوچستان کی بندرگاہوں کے نام لکھیں۔ اس کا جواب ہے بلوچستان کی بندرگاہوں کے نام یہ ہیں گوادر اور پسنی۔ اللہ حافظ بیٹا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔